اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ ہے ہماری اسلامیات کی کتاب برائے جماعت دوم۔ آج ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کا کریں گے پیریڈ نمبر 7۔ جی تو بچوں، ہم آئیں گے اپنی کتاب کے اس صفحے پر جہاں پر ہمیں عنوانات کی فہرست دی گئی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی کتاب کا سبق نمبر 17 حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ہم کریں گے اپنا سبق نمبر 6 اسماء الحسنی، اور سبق نمبر 7 حصہ زبانی میں سے ہم کریں گے تیسرا کلمہ میں ترجمہ۔ جی تو بچوں، ہم آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر جہاں پر ہمیں سبق نمبر 17 دیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ آتے ہیں اپنے سبق کی پڑھائی کی طرف، جس میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تمام قوم اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھول چکی تھی، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے علاقے میں اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال مسلسل اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، مگر 80 سے زیادہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے تباہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کشتی تیار ہو گئی تو سب مسلمانوں کو اس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ جب اہل ایمان کشتی میں بیٹھ گئے تو پانی کا عذاب شروع ہو گیا۔ آسمان سے شدید بارش ہوئی اور زمین سے ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا اور کافروں کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ کشتی 6 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ 10 محرم الحرام کو یہ طوفان ختم ہو گیا۔ جودی پہاڑ پر یہ کشتی رک گئی۔ اس دن کشتی کے سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ شکرانے کے طور پر مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ آج کی دنیا کے سب لوگ ان کی نسل سے ہیں جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب دیا گیا۔ جی تو بچوں، اب آئیں گے اپنے سبق نمبر 17 کی تفہیم کی طرف۔ سرگرمی نمبر 1 ہدایت ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی توحید کو بھول چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ کی توحید کو بھول چکی تھی۔ جب آپ اسلام کا پیغام لائے تب بھی وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان پر پانی کا عذاب نازل کیا گیا۔ سوال نمبر 2، ایمان لانے والوں کو کیوں بچایا گیا؟ جواب: ایمان لانے کے انعام کے طور پر انہیں بچا لیا گیا۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا لاکھوں ہزاروں لوگوں میں سے جو لوگ اسلام لائے، اللہ کا پیغام جنہوں نے قبول کیا، نبی کا پیغام، اللہ کی توحید کا، تو ان لوگوں کو انعام دیا گیا۔ انعام کے طور پر ان کی زندگیاں بخش دی گئیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، تو ان پر پانی کا عذاب نازل کیا، جس میں ڈوب کر وہ مر گئے۔ سوال نمبر 3 ہے۔ جی تو بچوں، سوال نمبر 3 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم کریں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر۔ آج کی دنیا کے سب لوگ ان کی نسل سے ہیں جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بچ گئے تھے، ان کو زندگی انعام کے طور پر دی گئی تھی، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہم کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 43 بار۔ 43 کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس کی عبادت کرتی تھی؟ بتوں کی یا جانوروں کی؟ الف اس کا درست جواب ہے بتوں کی، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 لوگ یا 101 لوگ؟ 80 اس کا درست جواب ہے، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے؟ شام میں یا عراق میں؟ عراق میں، اس کے سامنے درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 5، کس نبی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یا نوح علیہ السلام کو؟ نوح علیہ السلام اس کا درست جواب ہے، اس کے سامنے درست کا نشان لگائیں گے۔
سرگرمی نمبر 3، کالم الف اور کالم ب میں دیے گئے جملوں کو آپس میں ملا کر بات مکمل کریں۔ کشتی تیرتی رہی، کشتی کتنا عرصہ تیرتی رہی؟ 6 ماہ تک۔ عذاب تاریخ کو ختم ہو گیا، عذاب پانی کا جو نازل کیا گیا تھا وہ کس تاریخ کو ختم ہوا؟ 10 محرم الحرام کو۔ کشتی والوں نے شکرانے کا روزہ رکھا، جودی پہاڑ پر کشتی رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنے سبق نمبر 6 کی طرف، جس کا عنوان ہے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے نام۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جن کو قرآن میں الاسماء الحسنی کہا گیا ہے۔ صفاتی نام سے مراد وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور اس کی اچھی باتوں کی وجہ سے ہیں۔ یہاں پر ہمیں چند اسماء الحسنی دیے گئے ہیں جنہیں ہم پڑھیں گے میں ترجمہ۔ القدوس پاک، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگراں، العزیز غالب آنے والا، الجبار زبردست، المتکبر بے حد بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری ہر چیز کو پہلی بار بنانے والا، المصور خوبصورت بنانے والا، الغفار بہت بخشنے والا، الوہاب بہت دینے والا، الفتاح کھولنے والا، العلیم جاننے والا، الشکور نہایت قدردان، اور الباسط تنگی کو ختم کر دینے والا۔ جی تو بچوں، اب آئیں گے ہم اپنے سبق کی تفہیم کی طرف۔ سرگرمی نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ان کے درست معنی کے ساتھ لکیر کے ذریعے ملائیں۔ اب ایک طرف ہمیں نام دیے گئے ہیں اور دوسری طرف معنی دیے گئے ہیں۔ المؤمن امن دینے والا، المؤمن امن دینے والا، المصور خوبصورت بنانے والا، العلیم جاننے والا، الوہاب بہت دینے والا، الباری ہر چیز کو پہلی بار بنانے والا۔ سرگرمی نمبر 2، درج ذیل ناموں میں مختلف رنگ بھریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام دیے گئے ہیں جن میں آپ رنگ بھریں گے، العلیم، الباسط، الشکور۔ جی تو بچوں، کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر ہمیں سرگرمی نمبر 3 دی گئی ہے۔ پہلی مثال کے مطابق درج ذیل تصویریں دے کر بتائیں کہ اللہ کا کون سا صفاتی نام ان سے متعلق ہے۔ اب سب سے پہلی تصویر میں ہمیں خوبصورت پودا، پھول اور تتلیاں دکھائی گئی ہیں، تو اس کا آئے گا المصور خوبصورت بنانے والا۔ اب دوسری تصویر میں ایک بچہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بیان ہوگی؟ الشکور نہایت قدردان۔ اور آگے یہاں پر دیکھیں آسمان پر کالی گٹائیں چھائی ہوئی ہیں، بجلی چمک رہی ہے، نیچے پانی دکھایا گیا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت آئے گی؟ الجبار زبردست۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنے سبق حصہ زبانی کی طرف، جس میں آج ہم کریں گے تیسرا کلمہ۔ اس کلمہ کو تمجید کا نام دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بلند مرتبہ والا، عظمت والا ہے۔ جی تو بچوں، اس کے ساتھ ہی آج کا